الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، محترم ناظرین، جبر و اختیار کی گفتگو اور ڈسکشن، اس میں ہماری بحث کا سلسلہ جاری ہے، اور آج کے پروگرام میں مکتب امامیہ اور شیعہ اثنا عشری عقیدے میں اور اسکالرس کی علماء کی جو انہوں نے اپنی کتابوں میں دلائل پیش کیے ہیں اور دلیلوں کو بیان کیا ہے عقیدہ اختیار پر، اور اس بات پر کہ انسان فاعل مختار ہے، وہ مزید دلیلیں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اور ایک بات تو اس عقیدے کی دلیل کے طور پر واضح ہوئی کہ انسان کا فاعل مختار ہونا، یہ سب انسان اپنے دل و دماغ اور اپنے عقل سے اس کو سمجھتے ہیں اور ادراک کرتے ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر فطرت بشر جو ہے وہ اسے سمجھتی ہے، اور فطرت میں یہ شعور موجود ہے، اور فطرتاً انسان جانتا ہے اس بات کو کہ یہ سارے انسان جو ہیں یہ مختار ہیں اپنے اختیار سے، اپنے ارادے سے، اپنی طاقت سے. اپنی طاقت یعنی ان کی وہ طاقت جو ان کی اپنی بنی ہے اللہ کے دینے کے بعد، اللہ کی عطا کردہ ہے، اللہ نے دی ہے، اور اللہ نے یہ اتھارٹی، پاور، انرجی یہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے، اور اللہ کی طرف سے ان کے پاس ہے، باقی ہے، اور اسی کے ذریعے انسان ارادہ کرتے اور اعمال کو انجام دیتے ہیں. لہٰذا سب کچھ مشیت الہی کے دائرے میں ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہو رہا ہے کہ انسان کی آزمائش ہو، آزمایا جائے، پرکھا جائے، دیکھا جائے کیا کرتا ہے، کیسے ارادہ کرتا ہے، اور پھر کیا عمل انجام دیتا ہے. لہٰذا یہ سب سے بنیادی اور محکم دلیل تو یہی ہے کہ فطرت اس کو ادراک کرتی ہے، اور عقل سلیم اور عزیزان گرامی دل و دماغ انسان کا اس بات کو قبول کرتا ہے، اور عشری مسلک کے اسکالرس کی بات جو ہے وہ ریجیکٹڈ ہے عقل کے نزدیک اور عقلاء عالم کے نزدیک، سب کے نزدیک. اچھا، اب دوسری بات عزیزان گرامی کہ ان کی دلیل جو چند آیتیں ہیں، اور ان آیتوں کے جو ان سے بظاہر جو کچھ وہ سمجھے، اور دیگر آیتوں کو ان کے ساتھ ملا کر ایک کامل طریقے سے دیکھ کر پھر انہوں نے نتیجہ نہیں نکالا، لہٰذا چند شبہات کی بنیاد پر انہوں نے اس عقیدے کو، اس نظریے کو اختیار کیا. اب عزیزان گرامی، ہم مکتب امامیہ کے نزدیک ایک دلیل تو یہی فطرت اور عقل سلیم اور وجدان بشر اور دل و دماغ انسان کا جو اس کو دیکھتا اور سمجھ لیتا ہے، واضح تھوڑا سا غور کرنے سے، دیکھنے سے ہی واضح یہ چیز انسان کی سمجھ میں آتی ہے. اور اس کے علاوہ دلیلیں آپ کی خدمت میں ایک دلیل اور بھی بیان ہو گئی، میں اس کو دہراؤں، اور اس کے بعد پھر ہم اگلے مرحلے میں ایک اور دلیل کو سامعین کرام کی خدمت میں پیش کریں. دوسری دلیل عزیزان گرامی جو بیان ہو چکی ہے کہ انسان آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا، اور قرآنی آیتیں، دو تین نمونے اور مثالیں قرآن کی آیتوں سے ہم نے اپنے محترم سامعین و ناظرین کی خدمت میں پیش کی، جن آیتوں میں بیان ہوا ہے اور روشن کیا گیا ہے کہ انسان کو آزمائش کے لیے اور امتحان لینے کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے زمین پر، اس کرۂ ارض پر. لہٰذا جب عقل و شعور کی نعمت ملی، آزمائش میں مبتلا کیا گیا کہ اب دیکھیں عقل و شعور کی نعمت پانے کے بعد اس عظیم نعمت
کے ملنے کے بعد انسان جس کے ذریعے وہ تمام مخلوقات سے ممتاز ہے اور افضل المخلوقات ہے جس عقل و شعور کی بنیاد پر، اور اس کے بعد اللہ نے سیدھا راستہ اور جو راستہ انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے سب کچھ بتا دیا، حجت تمام کی۔ اب آزمایا ہے انسان کو کہ عقل کے تقاضوں کے مطابق اچھا ارادہ کر کے اور اچھائیوں کو انجام دیتا ہے، یا برا ارادہ کر کر برائیوں کو انجام دینے والا ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آزمائش ہے انسان کی، تو آزمائش کا سینس اور ایگزامینیشن کا کوئی میننگ بنتا ہی نہیں اگر انسان مجبور ہو اور اسے اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اور وہ پاور نہ ہو انسان کے پاس کہ انتخاب کر سکے دو میں سے ایک کو، عمل چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے۔ جب ایسا ہو تب انسان کی آزمائش کا کوئی سینس بنے گا، کوئی میننگ بنے گا، ورنہ تو پھر آزمائش کوئی معنی نہیں رکھتی، کوئی میننگ نہیں ہوگا، عبث ہو جائے گی، سب بیکار ہو جائے گی، یہ باتیں آزمائش ہو ہی نہیں سکے گی انسان کی اگر انسان مجبور ہو۔ مثالیں بھی ہم نے پیش کی اور ان مثالوں سے بھی بات کو سامعین کرام کی خدمت میں واضح کیا گیا تھا۔ اب آئیے اب ہم ایک اور دلیل جو ہے مکتب امامیہ کی انسان کے فاعل مختار ہونے پر یا نظریہ اختیار پر ایک اور دلیل آپ کی خدمت میں ہم بیان کرتے ہیں جو علماء نے کتابوں میں لکھی ہے۔ اور اب آپ دیکھیے کہ عقل انسان کی جب معرفت پروردگار کو حاصل کرتی ہے، شناخت اپنے پروردگار کی نسبت اسے حاصل ہوتی ہے، جب انسان معرفت حاصل کرتا ہے، پہچانتا ہے اپنے اللہ کو، اپنے خالق کو، اپنے معبود کو، تو انسان کو یہ یقین حاصل ہے کہ اس مولا کی طرف سے، اس پروردگار کی طرف سے جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہ ہمارا مہربان پروردگار ہے، اس نے ہمیں کمال تک پہنچانے کے لیے، تکامل کے لیے اور کامل بن جانے کے لیے پیدا کیا تاکہ سعادت ابدی ہم حاصل کریں انسان۔ لہٰذا اس ابدی سعادت تک اور اس کمال کے نقطے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یقیناً ہمارے اوپر فرائض ہیں، ذمہ داریاں ہیں۔ یقینی طور پر جب عقل و شعور کی نعمت رکھتے ہیں تو ہم دیگر مخلوقات کی طرح نہیں ہیں کہ جن کے کندھوں پر کوئی فرائض نہ ہوں، ذمہ داریاں نہ ہوں۔ نہیں، انسان کو عقل و شعور کی نعمت دی اور ذمہ دار پیدا کیا ہے، اللہ نے ذمہ داری عائد کی ہے اس کے کندھوں پر۔ بس ذمہ دار ہیں ہم بہت سے مسائل کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے فرامین اور دستورات جو انسان کی ابدی سعادت کے لیے ہیں، انسان کو نقطۂ کمال اور اس کمال کے عروج پر پہنچانے کے لیے ہیں، ان کے سلسلے میں ہم ذمہ دار ہیں کہ عمل کریں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تکالیف اور تکالیف شرعیہ یعنی واجبات، محرمات، حلال حرام، یہ تمام قوانین اور دستورات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہیں انسانوں کے لیے، جن کے بارے میں انسان ذمہ دار ہے کہ ان کے مطابق عمل کرے اور زندگی گزارے، رعایت کرے، ان تمام احکام کی، دستورات کی، فرامین کی پابندی کرے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ تکالیف، یہ ذمہ داریاں جو انسان کے لیے ہیں، عقل ادراک کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ یقیناً ایسا ہے۔ اور ہم جب تاریخ انبیاء دیکھتے ہیں تو تمام انبیاء دستورات الہی لے کر آئے، سعادت کا پیغام لے کر آئے، قوانین الہیہ کو لے کر آئے، انہوں نے بشریت کے سامنے بیان کیا ان قوانین کو، شریعت کو، دستورات الہی کو، احکام پروردگار کو بیان کیا انسانوں کے لیے تاکہ انسان ان احکام پر عمل پیرا ہوں، ان دستورات کے مطابق عمل کریں، فالو کریں، اور پھر ان کو فالو کر کے، ان پر عمل کر کے انسان سعادت دنیا اور آخرت، دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرے، شقاوت اور بدبختی سے بچ جائے، تباہی میں مبتلا ہونے سے اپنے کو بچائے۔ تو عزیزان گرامی، اب یہ تکالیف شرعیہ، یہ ذمہ داریاں، شرعی ذمہ داریاں، یہ احکام، یہ دستورات، عقل کہتی ہے کہ یقیناً ہیں۔ اور جب ہم تاریخ انبیاء دیکھتے ہیں تو انبیاء بھی انہوں نے بشر کے سامنے
اللہ سے لا کر ان قوانین کو، دستورات کو، شریعت کو پیش کیا ہے۔ تو اب شریعت کو پیش کرنا اور انسانوں کو حکم دینا کہ ان کاموں کو تم انجام دو، حکم دیتا ہے خداوند متعال، چاہتا ہے کہ انسان ان کاموں کو انجام دے۔ اور بہت سے کام جن میں نقصان ہے انسانوں کے لیے، ضرر ہے، اور ان کاموں کو انجام دینے میں مفاسد ہیں، مفسدہ ہے، نقصانات ہیں انسان کے لیے، تو اللہ ان کاموں کے بارے میں نہیں کرتا ہے۔ تو یہ اوامر اور نواہی پروردگار عالم کے جو شرعی ذمہ داریاں ہیں، جو شرعی تکالیف ہیں، تو وہ اوامر اور دستورات کہ ان پر عمل کرو، وہ نواہی و منہیات جن کے بارے میں اللہ منع کرتا ہے کہ ان کو انجام نہ دو۔ تو عزیزان گرامی، اللہ کب انسانوں کو حکم دے گا کہ تم ان کاموں کو انجام دو، ان کاموں سے پرہیز کرو اور ترک کر دو، ان کو انجام نہ دو؟ یہ سارے اوامر النواہی، یہ دستورات الہی، یہ قوانین شرعی، عزیزان گرامی، یہ اس کا سینس کب بنتا ہے، کب یہ منطقی اور معقول ہے انسانوں کی طرف آنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کب یہ ذمہ داری دی جائے گی اور ہو سکے گی اور منطقی ہوگی؟ کہ جب انسانوں کے پاس اختیار ہو عمل کرنے کا، اور اللہ انسانوں کو آزما رہا ہے دستورات دے کر کہ اب وہ ان پر عمل کر کے سعادت پاتے ہیں، سعادت کے راستے پر چلتے ہیں یا نہیں۔ وہ ایسا راستہ اختیار کرتے ہیں جن میں وقتی لذتیں تو دنیاوی ہوں گناہوں میں، اور دستورات پر عمل نہیں کرتے اور اپنے آپ کو ہلاکت اور شقاوت اور تباہی میں مبتلا کرتے ہیں۔ تو یہ آزمائش میں عزیزان گرامی، یہ تکالیف شرعیہ، اوامر و نواہی کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ دستورات الہی، یہ کب معقول ہیں، کب منطقی ہیں، کب اس کا سینس بنتا ہے، کب یہ ٹھیک ہیں مولا کی طرف سے انسانوں کے لیے یہ دستورات کا آنا؟ عزیزان، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان کے پاس اختیار تو ہو کہ وہ عمل کرے دستورات پر اور چاہے تو نافرمانی کرے۔ پس یہ تمام تکالیف شرعیہ یہ خود دلیل ہے، ان کا آنا دلیل ہے، انبیاء کی طرف سے ان کا پیش کرنا دلیل ہے عزیزان گرامی، ایک محکم دلیل، مضبوط دلیل، ایسا آرگومنٹ ہے اور ایسی یہ دلیل ہے محکم عزیزان گرامی کہ اس کے ذریعے واضح ہو جاتا ہے کہ انسان فاعل مختار ہے۔ اگر فاعل مختار نہ ہوتا تو پھر اسے یہ کہنا کہ کرو یا یہ نہ کرو، یہ سب عبث ہو جاتا، یہ سب بے فائدہ ہو جاتا، یہ لاجیکل نہیں ہے، غیر منطقی ہو جائے گی چیز، غیر عقلی ہے۔ اگر سامنے کوئی ہمارا مخاطب کام کرنے کے قابل ہی نہیں ہے تو پھر اس کو کہنا کہ یہ کرو، یا وہ کسی چیز کو ترک کرنے پر قدرت نہیں رکھتا، مجبور ہے، تو پھر اس کو کہنا کہ یہ نہ کرو، یہ سب عبث ہے۔ اور عبث اور بیہودہ کام مولا حکیم کبھی بھی نہیں کرتا وہ پروردگار عالم۔ جب وہ دستور دے رہا ہے انسانوں کو کہ یہ ان کاموں کو انجام دو، یقیناً انسانوں کے پاس اللہ نے قدرت بھی دی ہے کام کرنے کی، تب تو وہ حکم دے رہا ہے کہ ان کاموں کو انجام دو۔ اور جن کاموں سے روک رہا ہے، اللہ نے یہ اختیار انسان کو دیا ہے، پاور، کہ وہ اپنے کو ان گناہوں سے روک سکے، بچا سکے، پرہیز کر سکے۔ اگر یہ قدرت نہ ہوتی تو پھر قدرت نہ رکھتے ہوئے اور یہ قدرت نہ ہوتے ہوئے یہ کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ان کو نہ کرو، جبکہ مجبور ہے، انسان کچھ نہیں کر سکتا اپنے ارادے و اختیار سے، تو پھر نواہی اور اوامر سب بیکار اور عبث ہو جائیں گے، سب بیہودہ ہو جائیں گے۔ اور مولا کبھی بھی بیہودہ اور عبث کاموں کو اور یوں ہی بیکار کاموں کو انجام، غیر منطقی کاموں کو انجام نہیں دیتا۔ وہ حکیم پروردگار ہے، لہذا فاعل مختار ہے، کر سکتا ہے اپنے ارادے اختیار سے، تب تو اللہ احکام پیش کر رہا ہے اور حکم دے رہا ہے کہ ان کاموں کو انجام دو، ان کاموں کو ترک کر دو۔ تو یہ تکالیف شرعیہ کا آنا عزیزان گرامی، اگر انسان فاعل مختار نہ ہو تو یہ عبث اور بیکار اور بیہودہ ہو جائے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عقل اس کو ادراک کرتی ہے، واضح طور پر سمجھتی ہے، اور یہ بہترین دلیل ہے تکالیف شرعیہ کا آنا، بیان ہونا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ انسان فاعل مختار ہے، انجام دینے اور ترک کرنے پر قدرت رکھتا ہے،
اسی لیے چند افعال کی نسبت اس کو حکم دیا گیا کہ ان کو ترک نہ کرنا، انجام دو واجبات ہیں، اور چند کاموں کی نسبت جو محرمات حکم دیا گیا نہیں آئی کہ ان کو ترک کر دو، ان کو انجام نہ دو، کیونکہ ان کو انجام دینے پر انسان قدرت رکھتا ہے۔ اب آزمایا جائے گا کہ دستورات الہی کی پابندی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ پس یہ تکالیف شرعیہ، یہ حکیمانہ دستورات، یہ دستورات آنا اسی وقت معقول اور منطقی اور درست ہے عزیزان گرامی کہ جب انسان فاعل مختار ہو اور اپنے ارادے و اختیار سے عمل کرنے پر قدرت رکھتا ہو، اور یقیناً یہ قدرت البتہ اللہ کی طرف سے اسے ملی ہے، یہ طاقت اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ مشیت پروردگار یہ ہے کہ انسان کو مختار بنایا جائے، انسان کو مختار بنایا گیا ہے، طاقت دی گئی، قدرت دی گئی، اور پھر تکالیف شرعیہ بھی دی گئی، دستورات بیان ہوئے۔ اب آزمائش ہے کہ ان دستورات پر عمل کرتا ہے انسان ارادے و اختیار سے یا نہیں، عمل نہیں کرتا۔ وصلی اللہ علی محمد وأہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر